لیکن میری معلومات کے مطابق تو پولیس نے رفیق شاہ کے قتل کے الزام میں کسی اعجاز حسین نامی آدمی کو گرفتار کر لیا تھا۔ میں نے اس کا ذہن پڑھنے کی غرض سے کہا، اب عدالت میں اعجاز حسین کے خلاف مقدمہ چل رہا ہے؟ جی یہی حقیقت ہے، وہ ذو معنی انداز میں بولی۔ یعنی آپ بھی یہی سمجھتی ہیں کہ اعجاز حسین نے رفیق شاہ کو قتل کیا ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں تو ایسا نہیں سمجھتی بیگ صاحب، وہ بڑی معصومیت سے بولی۔ لیکن میرے کچھ سمجھنے یا نہ سمجھنے سے کیا ہوتا ہے؟ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ آپ مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے بیگ صاحب، وہ الجھ گئی۔ میں نے کریدا، پھر کیسی بات ہے؟ وہ بات دراصل یہ ہے کہ وہ ٹھہر کر بتانے لگی۔ اس روز اعجاز صاحب شام ہی سے ہمارے گھر میں موجود تھے۔ اعجاز صاحب اور امی صحن میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ میں اپنے کمرے میں ایک ناول پڑھ رہی تھی۔ فائرنگ کی آواز نے مجھے ناول چھوڑ کر باہر نکلنے پر مجبور کر دیا۔ ڈرائنگ روم سے ملحق امی کا بیڈ روم ہے اور اس کے ساتھ میرا بیڈ روم جڑا ہوا ہے۔ میرے بیڈ روم کا ایک دروازہ امی کے بیڈ روم میں کھلتا ہے اور دوسرا صحن میں۔ میں چونکہ اپنے کمرے میں جانے سے پہلے امی اور اعجاز صاحب کو صحن میں بیٹھے ہوئے دیکھ چکی تھی، لہٰذا میں فوراً دروازہ کھول کر صحن میں نکل آئی۔ وہاں امی سے میری ملاقات ہو گئی اور انہوں نے مجھے بتایا کہ رفیق شاہ کو کسی نے ڈرائنگ روم میں قتل کر دیا ہے۔ اس کے بعد وہ سانس درست کرنے کے لیے متوقف ہوئی تو میں نے پوچھا، اس کے بعد کیا؟ اس کے بعد وہ اپنے بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے بولی، اس کے بعد پولیس کو ایسے گواہ مل گئے جنہوں نے اعجاز صاحب کو افراتفری کے عالم میں یہاں سے فرار ہوتے دیکھا تھا۔ پولیس نے اعجاز صاحب کو فیڈرل بی ایریا میں ان کے گھر سے گرفتار کر لیا اور ان کی گاڑی سے وہ ریوالور بھی برآمد کر لیا جس سے فائرنگ کر کے رفیق شاہ کو قتل کیا گیا تھا۔ گویا حالات و واقعات پوری طرح اعجاز حسین کی مخالفت میں تھے۔ میں نے متاسفانہ لہجے میں کہا، ورنہ آپ کی نظر میں اعجاز صاحب قصوروار نہیں ہیں؟ جی میں تو ایسا ہی سمجھتی ہوں، وہ بڑے وثوق سے بولی۔ اعجاز صاحب ایسے آدمی نہیں ہیں جو کسی کے خون میں ہاتھ رنگ لیں۔ وہ تو انتہائی ہمدرد اور مددگار انسان ہیں۔ انہوں نے کئی مواقع پر ہماری مدد کی ہے۔ وہ ابو کے پرانے جاننے والوں میں سے ہیں۔ ابو کے انتقال کے بعد جب سب نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا تھا تو اللہ نے اعجاز صاحب کو رحمت کا فرشتہ بنا کر ہمارے گھر بھیج دیا۔ وہ پچھلے 1 سال سے ہمارے گھر آ رہے تھے۔ انہوں نے کئی کڑے مواقع پر ہماری اخلاقی اور مالی مدد بھی کی ہے۔ آپ کی نظر میں اعجاز حسین بہت اچھے انسان ہیں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ لیکن آپ کا نام استغاثہ کے گواہوں کی فہرست میں بھی شامل ہے۔ جب آپ کو گواہی کے لیے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا تو وہاں بھی آپ اعجاز صاحب کی خوبیاں بیان کریں گی یا ان کے خلاف گواہی دیں گی؟ میں تو وہ کہوں گی جو سچ ہے، وہ مضبوط لہجے میں بولی، لیکن وہ الجھن زدہ انداز میں بات نامکمل چھوڑ کر مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے پوچھا، لیکن کیا؟ لیکن یہ کہ وہ بدستور الجھے ہوئے لہجے میں بولی، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرا اور امی کا نام گواہوں کی فہرست سے نکل جائے؟ پولیس کو جو بھی تحقیق اور تفتیش کرنا ہے کرتی رہے، ہماری جان چھوڑ دے۔ ایسا ہونا ممکن نہیں ہے، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ میں ایک وکیل ہوں اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ کو مشورہ دوں گا۔ وہ ہماتن گوش ہو گئی۔ میں نے کہا، قتل کی واردات آپ کے گھر کے ڈرائنگ روم میں ہوئی ہے، لہٰذا پولیس آپ ماں بیٹی کی جان نہیں چھوڑے گی۔ آپ کے بیانات بھی انہوں نے لیے ہوں گے اور عدالت میں پیش ہو کر آپ کو گواہی بھی دینا ہوگی، کیونکہ استغاثہ کے گواہوں کی فہرست میں آپ دونوں کا نام شامل ہے۔ لیکن میری سمجھ میں ایک بات نہیں آ رہی۔ میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑا تو اس نے اضطراری لہجے میں پوچھا، کون سی بات بیگ صاحب؟ یہی کہ آپ اپنا بیان دینے سے اتنا گھبرا کیوں رہی ہیں؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، آپ نے رفیق شاہ کو قتل نہیں کیا اور نہ ہی اس کے قتل میں آپ لوگوں کا ہاتھ ہے، پھر عدالت میں جا کر جج کے روبرو سچ بولنے میں پریشانی کیا ہے؟ پریشانی یہ ہے بیگ صاحب کہ وہ متذبذب انداز میں بولی، پولیس ہم لوگوں سے اس قسم کا بیان اور گواہی دلوانا چاہتی ہے جو سراسر اعجاز صاحب کے خلاف جائے، اور میں ایسا نہیں چاہتی۔ اعجاز صاحب کے ہم پر اتنے احسانات ہیں کہ ان کے خلاف زبان کھولتے ہوئے ہمیں شرم آنا چاہیے۔ آپ کو پریشان ہونے یا پولیس کے دباؤ میں آنے کی ضرورت نہیں، میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ پولیس جو کرتی ہے اسے کرنے دیں، آپ لوگ اپنے ضمیر کی آواز کو نہ دبائیں۔ عدالت کے اندر گن پوائنٹ پر بیان نہیں لیا جاتا۔ آپ کی نظر میں جو سچ ہے وہی جج کے روبرو بیان کریں۔
اللہ سچ بولنے والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ وہ خاصی مطمئن اور پرسکون نظر آنے لگی۔ میں نے اس کو مزید تسلی کے لیے کہا، ڈرنے یا گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں تمام وقت عدالت کے کمرے میں موجود رہوں گا آپ لوگوں کی مدد کے لیے۔ جی بہت بہت شکریہ۔ اس کا چہرہ کھل اٹھا۔ میں نے پوچھا، یہ رفیق شاہ کس قسم کا بندہ تھا؟ انتہائی واہیات اور بیہودہ، وہ نفرت آمیز لہجے میں بولی۔ مجھے ایسی بھوکی نظروں سے دیکھتا تھا جیسے کچا ہی چبا ڈالے گا۔ کیا اس بات کا آپ کی امی کو پتہ نہیں؟ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ ایسے غلیظ انسان کو وہ گھر میں گھسنے ہی کیوں دیتی تھی؟ ہماری مجبوری تھی، وہ بے چارگی سے بولی۔ میں نے پوچھا، کیسی مجبوری؟ وہ تأمل کرتے ہوئے بولی، کسی برے وقت میں امی نے اس منحوس سے کچھ رقم ادھار لی تھی جو وقت مقررہ پر ہم واپس نہ کر سکے، اور اس خبیث انسان نے سود در سود لگا کر اصل رقم کو 4 گنا کر ڈالا تھا۔ وہ لمحے بھر کو متوقف ہوئی، پھر ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی، وہ اپنی رقم کا تقاضا کرنے ہی گھر پر آتا تھا، اور امی اس ڈر سے کہ وہ دروازے پر کھڑا ہو کر شور مچائے گا، اسے گھر میں بلا کر ڈرائنگ روم میں بٹھاتی تھیں اور تسلی دلاسا دے کر وہیں سے لوٹا دیتی تھیں کہ ہم بہت جلد اس کی رقم لوٹا دیں گے۔ میں نے سنا ہے وقوعہ کی رات بھی مقتول اسی غرض سے یہاں آیا تھا۔ میں نے اندھیرے میں ایک تیر چھوڑا۔ مجھے اس کی آمد کے بارے میں کچھ خبر نہیں، وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولی۔ ظاہر ہے وہ اسی مقصد سے آیا ہوگا۔ میں اس وقت کمرے میں تھی۔ اور کیا یہ بھی سچ ہے کہ اعجاز حسین نے مقتول رفیق شاہ کو قتل وغیرہ کی دھمکی بھی دی تھی؟ میں نے فوزیہ سے استفسار کیا۔ دھمکی کا تو مجھے پتہ نہیں، البتہ اعجاز رفیق شاہ اور امی کے بیچ ایک سیٹلمنٹ کروانے کی کوشش میں ضرور تھے، اس نے بتایا۔ اسی سلسلے میں ان کی رفیق شاہ سے تلخ کلامی بھی ہوئی تھی۔ اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو میں آپ کے گھر کو ایک نظر دیکھ سکتا ہوں؟ اس میں مائنڈ کرنے والی کون سی بات ہے؟ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ ہمارے سچے خیر خواہ ہیں اور ہمیں اس مصیبت سے نجات دلانا چاہتے ہیں۔ آپ آئیں میرے ساتھ۔ آئندہ 5 منٹ کے اندر میں نے نگینہ بیگم کے گھر کا تفصیلی جائزہ لے لیا۔ وہ واپسی میں دوبارہ ڈرائنگ روم کا رخ کرنے والی تھی کہ میں نے اپنی رسٹ واچ پر نگاہ ڈالتے ہوئے تشویش بھرے لہجے میں کہا، اوہ مجھے تو اس وقت سوسائٹی پہنچنا تھا، باتوں ہی باتوں میں وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا۔ پھر میں نے فوزیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مجھے اجازت دیں، میں آپ کی امی سے پھر مل لوں گا، میرا اس وقت جانا بہت ضروری ہے۔ فوزیہ مجھے تھوڑی دیر اور روکنا چاہتی تھی، لیکن میں اسے تسلی اور تشفی دے کر گھر سے نکل آیا۔ میں نے نگینہ کی غیر موجودگی میں فوزیہ کی زبانی معلومات کا ایک خزانہ حاصل کر لیا تھا۔ میں اپنے ذہن میں جو پلان لے کر یہاں آیا تھا وہ بالکل فیل ہو گیا تھا، اور پلان کا فلاپ ہونا میرے حق میں بے انتہا سود مند رہا تھا۔ اگر نگینہ گھر میں موجود ہوتی تو یقیناً میں اتنی گراں قدر معلومات حاصل نہ کر سکتا تھا۔ بہرحال میری اس گھر میں آمد چھپنے والی نہیں تھی۔ فوزیہ یقیناً اپنی ماں کو میرے بارے میں بتاتی، اور نگینہ بیگم میرا نام سنتے ہی سمجھ جاتی کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں ہاتھ دکھا دیا تھا۔ وہ وکیل صفائی کی حیثیت سے مجھے جانتی تھی، کیونکہ پچھلی پیشی پر وہ عدالت میں موجود تھی۔ میں نے آئندہ کی فکر کو جوتے کی نوک پر مارا اور گاڑی کو اپنے گھر کی جانب بڑھا دیا۔ کل کیا ہونا ہے یہ کوئی نہیں جانتا، اور نہ ہی ہونے والی بات کو بدل سکتا ہے، لہٰذا اس کی فکر میں گھلنے کا کیا فائدہ۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ کے لڑے گئے مقدمات میں سے ایک دلچسپ مقدمے کی داستان، جس کا نام ہے میٹھا زہر۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آئندہ پیشی پر اس مقدمے کی باقاعدہ سماعت کا آغاز ہوا۔ جج نے فرد جرم پڑھ کر سنائی۔ ملزم نے صحت جرم سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد ملزم کا باقاعدہ بیان ریکارڈ کیا گیا۔ میرے موکل نے معزز عدالت کے روبرو وہی بیان دیا جو وہ اس سے پہلے اپنی گرفتاری پر پولیس کو دے چکا تھا۔ تاہم کسٹڈی کے دوران میں پولیس نے ملزم سے اقبال جرم کروا لیا تھا۔ ریمانڈ کی مدت کے دوران میں پولیس کے تشدد سے بچنے کے لیے عموماً ملزم اقبالی بیان پر دستخط کر دیتے ہیں، لیکن ملزم کے اس اقبالی بیان کی عدالت کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ عدالت گواہوں کے بیانات اور بعد ازاں ان بیانات پر دونوں جانب کے وکلاء کی بحث کے نتیجے میں کسی نتیجے پر پہنچ کر فیصلہ سناتی ہے۔ ملزم کے حلفیہ بیان کی تکمیل کے بعد وکیل استغاثہ نے میرے موکل کو جراح کی چکی میں پیس ڈالا، لیکن ملزم نے نہایت ہی صبر و تحمل کے ساتھ ہر سوال کا مدلل
اور مختصر جواب دیا۔ یہ دیکھ کر مجھے بے حد خوشی ہوئی کہ اعجاز حسین نے میری ہدایات کی روشنی میں وکیل استغاثہ کو فیس کیا تھا۔ اپنی باری پر میں ایکیوزڈ باکس کے قریب پہنچا اور سوال و جواب کا سلسلہ کچھ اس انداز میں شروع کیا۔ مسٹر اعجاز، اس مقدمے کی FIR اور چالان کی رپورٹ میں بڑے واضح الفاظ میں لکھا ہے کہ رفیق شاہ کو آپ کے ریوالور سے موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے۔ آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ پولیس والے جو دعویٰ کر رہے ہیں وہ میری سمجھ میں بالکل نہیں آیا۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولا، میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ میں نے رفیق شاہ کو قتل نہیں کیا۔ پولیس نے جب آپ کو آپ کے گھر واقع فیڈرل بی ایریا سے گرفتار کیا تو اسی وقت آپ کی گاڑی کے ڈیش بورڈ میں سے پولیس نے ایک ریوالور برآمد کر لیا تھا۔ جب آپ کے پڑوسیوں کی موجودگی میں پولیس نے ریوالور کے چیمبر چیک کیے تو ان میں سے 2 گولیاں چلی ہوئی پائی گئی تھیں۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ مقتول رفیق شاہ کی موت آپ کے ریوالور سے چلنے والی گولیوں ہی سے واقع ہوئی ہے۔ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ سچ ہے کہ جب پولیس نے میری گرفتاری کے وقت ریوالور چیک کیا تو اس کے 2 چیمبرز خالی تھے، جبکہ میں نے ریوالور کو فل لوڈ کر کے ڈیش بورڈ میں رکھا تھا۔ وہ الجھن زدہ لہجے میں بولا، مجھے شک ہے کہ یہ ساری گڑبڑ پولیس والوں نے خود ہی کی ہے۔ مسٹر اعجاز، اپنی یادداشت کو پکاریں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اور معزز عدالت کو بتائیں کہ وقوعہ کی رات نگینہ بیگم کے گھر پر کیا حالات پیش آئے تھے۔ یہ 8 نومبر کا واقعہ ہے۔ وہ ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولا، میں اس وقت نگینہ بیگم کے گھر میں موجود تھا۔ رات کے 9 بجے ہوں گے یا 5-10 منٹ اوپر۔ میں اور نگینہ بیگم گھر کے صحن میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ نگینہ کی بیٹی فوزیہ اپنے کمرے کے اندر تھی۔ اچانک اطلاعی گھنٹی بجی، نگینہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ میں جا کر دیکھتی ہوں، یہ کہہ کر وہ گھر کے بیرونی دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس آئی اور بتایا، رفیق شاہ آیا ہے۔ میں نے کہا، تم ادھر ہی رکو، میں جا کر اس سے بات کرتا ہوں۔ کیا وہ باہر دروازے پر ہے؟ نہیں، میں نے اسے اندر ڈرائنگ روم میں بٹھایا ہے۔ میں تو کہتا ہوں اس شیطان کو تم نے ہی سر چڑھایا ہے، میں نے اٹھ کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ ایسے لوگوں کو گھر کے اندر گھسانے کی کیا ضرورت ہے؟ اب تو میں نے اسے اندر بلا لیا ہے۔ کوئی بات نہیں، اگر ڈرائنگ روم میں بٹھا ہی دیا ہے تو میں اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، میں نے کہا۔ اگر وہ انسان کی اولاد ہوا تو بات اس کی عقل میں آ جائے گی۔ میرے منع کرنے کے باوجود بھی نگینہ بیگم نہیں مانی اور اس بات پر مصر رہی کہ رفیق شاہ خاصا غصے میں ہے۔ میں خود ہی اسے جا کر ٹھنڈا کرتی ہوں۔ مجھے نگینہ کے اس رویے پر بہت افسوس ہوا۔ میں اس عورت کو سود خور رفیق شاہ کے چنگل سے آزاد کروانے کی کوشش میں تھا اور وہ اس معاملے میں مجھے نظر انداز کر کے رفیق شاہ کی خوشامد کرنے چلی گئی تھی۔ میرا موڈ خراب ہو گیا تھا، لہٰذا میں نے فوراً وہاں سے واپس جانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے ابھی صحن عبور کیا ہی تھا کہ یکے بعد دیگرے 2 گولیاں چلنے کی آواز ابھری۔ اس اچانک فائرنگ نے مجھے چونکا دیا، کیونکہ فائرنگ کی آواز گھر کے اندر یا بیرونی حصے سے آتی سنائی دی تھی۔ میں یہ دیکھنے کے لیے باہر کی طرف لپکا کہ کہیں اس سود خور شیطان نے نگینہ بیگم ہی کا کام تمام تو نہیں کر دیا۔ وہ لمحے بھر کے لیے متوقف ہوا، پھر ایک گہری سانس لیتے ہوئے بولا، گھر کے صحن سے ڈرائنگ روم تک جانے کے لیے 2 راستے ہیں۔ ایک تو ڈرائنگ روم کا صحن میں کھلنے والا دروازہ ہے جو اندر سے بند تھا۔ دوسرا راستہ اختیار کرنے کے لیے ایک بیڈ روم میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ نگینہ بیگم کا بیڈ روم ہے۔ میں اسی راستے کی جانب لپکا اور میں نے جیسے ہی مذکورہ بیڈ روم میں قدم رکھا، سامنے سے نگینہ بیگم آتی دکھائی دی۔ وہ ڈرائنگ روم کے اندرونی دروازے سے نکل کر بیڈ روم میں داخل ہوئی تھی۔ وہ بے حد حواس باختہ اور گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ میں نے اضطراری لہجے میں پوچھا، کیا ہوا؟ یہ فائرنگ کی آواز کیسی تھی؟ کسی نے رفیق شاہ کو قتل کر دیا ہے، وہ بکھرے ہوئے لہجے میں بولی۔ کس نے؟ بے ساختہ میری زبان سے نکلا۔ مجھے نہیں پتا، وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولی۔ اس کی لاش ادھر ڈرائنگ روم میں پڑی ہے۔ میں نگینہ کے بیڈ روم میں کھلنے والے ڈرائنگ روم کے دروازے تک پہنچا اور ڈرائنگ روم کے اندر نگاہ دوڑائی۔ رفیق شاہ خون میں لت پت ایک صوفے پر پڑا تھا۔ وہ بیٹھے بیٹھے ایک طرف لڑک گیا تھا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ میں رفیق شاہ کی لاش کا ہیبت ناک منظر دیکھ کر پریشان ہو گیا اور فوری طور پر میرے ذہن میں یہی آیا کہ مجھے وہاں سے رفو چکر ہو جانا چاہیے۔ اس موقع پر نگینہ بیگم نے بھی مجھے یہی مشورہ دیا کہ میں فوراً منظر سے ہٹ جاؤں، لیکن اب احساس ہو رہا ہے کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بدحواسی میں کیے گئے اس فیصلے نے مجھے اس کیس میں پھنسا دیا ہے۔
آپ کے ذہن میں یہ خیال کیوں آیا کہ آپ کو جائے وقوع سے رفو چکر ہو جانا چاہیے؟ ملزم کے خاموش ہونے پر میں نے سوال کیا، اور اب آپ کو اپنی غلطی کا احساس کس حوالے سے ہو رہا ہے؟ غلطی کا احساس اس حوالے سے کہ جب میں افراتفری کے عالم میں نگینہ بیگم کے گھر سے نکلا اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے رخصت ہوا تو چند لوگوں نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ اس سے پہلے انہوں نے نگینہ بیگم کے گھر کے اندر فائرنگ کی آواز بھی سنی تھی، لہٰذا میری پوزیشن اس کیس کی مناسبت سے خاصی کمزور اور مشکوک ہو گئی۔ وہ میرے سوال کے جواب میں وضاحت کرتے ہوئے بولا، اور جہاں تک فوری طور پر جائے وقوع سے میرے رفو چکر ہونے کا تعلق ہے تو مجھے خدشہ تھا کہ رفیق شاہ کے قتل کا شبہ مجھ پر کیا جائے گا۔ آپ کو یہ خدشہ کس بنیاد پر تھا؟ میں نے پوچھا۔ مقتول اکثر و بیشتر میرے خلاف الٹی سیدھی باتیں کرتا رہتا تھا۔ مثلاً کون سی الٹی سیدھی باتیں؟ یہی کہ میں نے اسے کئی بار قتل کی دھمکی دی ہے۔ تو کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ ہرگز نہیں، وہ پوری قطعیت سے بولا۔ میں نے سوال کیا، پھر حقیقت کیا ہے؟ میں نے 2-4 بار نرمی سے اور 1-8 بار سختی سے رفیق شاہ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، اعجاز حسین نے جواب دیا۔ میرے اسی سمجھانے کو وہ قتل کی دھمکی سے تعبیر کرتا رہا ہے۔ آپ مقتول کو کیا سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے؟ میں نے کریدنے والے انداز میں پوچھا۔ یہی کہ وہ نگینہ بیگم کے ساتھ کوئی سیٹلمنٹ کر لے۔ کس قسم کا سیٹلمنٹ؟ نگینہ بیگم نے 2 سال پہلے مقتول سے 50,000 روپے قرض لیے تھے۔ گھر کی خریداری میں کچھ رقم کم پڑ رہی تھی جو اس نے قرضے کی صورت میں لے لی۔ اعجاز حسین وضاحت کرتے ہوئے بولا، مقررہ وقت میں نگینہ بیگم جب قرض کی رقم واپس نہ کر سکی تو رفیق شاہ نے سود در سود شامل کر کے اس رقم کو 2 لاکھ تک پہنچا دیا۔ ظاہر ہے نگینہ بیگم اتنی بڑی رقم کیسے ادا کر سکتی تھی؟ میں اسی سلسلے میں ان دونوں کے بیچ کوئی سیٹلمنٹ کروانا چاہتا تھا۔ میں نے مقتول کو یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ وہ قرض کی رقم کو 1 لاکھ فکس کر لے اور ماہانہ قسط باندھ کر وصول کرتا رہے۔ اس طرح اس کا نقصان بھی نہ ہوگا اور نگینہ بیگم کو بھی آسانی رہے گی۔ لیکن رفیق شاہ نے میری تجویز ماننے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ وہ ایک ہی نقطے پر اٹکا ہوا تھا کہ سود کے 1.5 لاکھ پہلے اور اصل 50,000 بعد میں، نہ 1 پیسہ کم اور نہ 1 پیسہ زیادہ، اور اگر فکس ہی کرنا ہے تو 2 لاکھ کا اماؤنٹ کرو اور اس کی قسطیں اس طرح باندھو کہ 1 سال کے اندر اندر اس کا قرض ادا ہو جائے۔ میرے خیال میں یہ نگینہ بیگم کے بس میں نہیں تھا۔ اس سارے واقعے سے لگتا ہے کہ آپ کے دل میں نگینہ بیگم کے لیے بہت زیادہ ہمدردی چھپی ہوئی ہے۔ میں نے گہری سنجیدگی سے پوچھا، اس کا کوئی خاص سبب؟ سبب یہی اتنا سا ہے کہ وہ گھمبیر انداز میں بولا، نگینہ بیگم میرے ایک پرانے واقف کار وہاب الدین کی بیوہ ہیں۔ وہاب نے کسی زمانے میں میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا تھا، بس یہی خیال ذہن میں رہتا تھا، اور میں چند روز بعد ان ماں بیٹی کو دیکھنے چلا جاتا تھا، اور جس حد تک ممکن ہوتا میں ان کی مدد بھی کر دیا کرتا۔ اور اب، میں نے ڈرامائی لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا، استغاثہ کے گواہوں کی فہرست میں ان ماں بیٹی کا نام دیکھ کر آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ اعجاز حسین کے ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے استفسار کیا، آپ کو یہ تو علم ہے نا کہ کسی کیس کے ملزم اور استغاثہ کے درمیان کس نوعیت کا رشتہ ہوتا ہے؟ بڑی اچھی طرح معلوم ہے۔ اس نے اثبات میں گردن ہلائی اور اس کے ہونٹوں پر موجود معنی خیز مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ ایک بوجھل سانس خارج کرتے ہوئے اس نے اضافہ کیا، میں نے اس ماں بیٹی کے ساتھ جو سلوک کیا وہ میرا ظرف تھا، وہ جو کچھ کریں گی یہ ان کا ظرف ہوگا۔ اوکے، میں نے زاویہ سوالات کو تبدیل کرتے ہوئے پوچھا، وقوع کی رات نگینہ بیگم کے گھر میں کل کتنے افراد موجود تھے؟ میں اور نگینہ بیگم صحن میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے، اس نے بتایا۔ فوزیہ اپنے کمرے کے اندر موجود تھی اور رفیق شاہ نگینہ سے ملنے آیا تھا اور پھر چند منٹ کے اندر ہی مارا گیا۔ آپ کے خیال میں رفیق شاہ کو کس نے قتل کیا ہوگا؟ میں اس سلسلے میں کوئی بھی اندازہ قائم کرنے سے قاصر ہوں۔ آپ اپنا ریوالور عموماً کہاں رکھتے ہیں؟ میں نے جراح کے سلسلے کو سمیٹتے ہوئے اپنے موکل اور اس کیس کے ملزم سے سوال کیا۔ گاڑی کے ڈیش بورڈ میں، اعجاز حسین نے جواب دیا۔ وقوع کی رات جب آپ نگینہ بیگم سے ملنے آئے تو کیا اس وقت بھی آپ کا ریوالور ڈیش بورڈ کے اندر ہی رکھا ہوا تھا؟ اس نے اثبات میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، کیا آپ اپنی گاڑی کو لاک کر کے نگینہ بیگم کے گھر کے اندر گئے تھے؟ جی ہاں، مجھے اچھی طرح یاد ہے، اس نے پورے وثوق سے جواب دیا۔ میں گاڑی کو لاک کر کے اندر گیا تھا، اور جب وہاں سے آپ افراتفری کے عالم میں روانہ ہوئے تو کیا آپ کو اپنی گاڑی لاک ہی ملی تھی؟
اس سوال پر اعجاز حسین نے چونک کر میری طرف دیکھا، پھر ہونٹ بھینچتے ہوئے بولا، میرا خیال ہے اس وقت گاڑی لاک نہیں تھی۔ صرف خیال ہے یا آپ کو اس بات کا یقین ہے؟ یقین ہے، وہ اثبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں نے جرح کا سلسلہ ختم کر دیا۔ وکیل استغاثہ نے جج سے درخواست کی کہ گواہوں کے بیانات کا سلسلہ شروع کیا جائے۔ استغاثہ کی طرف سے کم و بیش 10 گواہوں کی فہرست عدالت میں دائر کی گئی تھی، لیکن میں یہاں پر انہی گواہوں اور ان کے بیانات کا ذکر کروں گا جو کسی حوالے سے اہمیت کے حامل ہوں گے۔ اس سے پہلے کہ استغاثہ کے گواہوں کے بیانات کا آغاز ہوتا، میں نے جج سے استدعا کی، جناب اعلیٰ، میں انکوائری آفیسر سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ کسی بھی کیس کا تفتیشی آفیسر یعنی انکوائری آفیسر ہر پیشی پر عدالت میں حاضر رہتا ہے اور اس کی حیثیت استغاثہ کے گواہ جیسی ہوتی ہے۔ وہ جج کے اشارے پر آیا اور وٹنس باکس میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ عہدے کے اعتبار سے سب انسپیکٹر تھا۔ آیو صاحب، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جرح کا آغاز کیا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق مقتول کو 2 گولیاں لگی تھیں، ایک گردن پر اور دوسری کن پٹی سے تھوڑا اوپر کھوپڑی پہ۔ کیا آپ اس رپورٹ سے اتفاق کرتے ہیں؟ 100%، وہ بڑے اعتماد سے بولا۔ اور انہی گولیوں کی وجہ سے مقتول رفیق شاہ ہلاک ہوا تھا؟ جی بالکل۔ سر والی گولی نے کھوپڑی کے پر خچے اڑا دیے تھے اور، میں نے سنسناتے ہوئے انداز میں کہا، اور دوسری گردن میں دھنس گئی تھی۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ نہیں جناب، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس نے تائیدی انداز میں جواب دیا۔ اور یہ کہ دونوں گولیاں مقتول کے جسم کے بائیں حصے میں لگی تھیں، یعنی بائیں کن پٹی کے اوپر اور گردن کے بائیں جانب۔ میں نے بدستور آیو کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، آپ نے جائے وقوع پر مقتول کی لاش کا تفصیلی معائنہ کیا ہوگا۔ اگر میں کچھ بھول رہا ہوں تو مجھے ٹوک دیجیے گا۔ آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، اس نے اثبات میں گردن ہلائی۔ آپ نے یقیناً جائے وقوع کا نقشہ بھی تیار کیا ہوگا، میں نے استفسار کیا۔ اور آپ کو ڈرائنگ روم کی ایک ایک چیز، ایک ایک زاویے کا بخوبی علم ہوگا۔ جی ہاں، یقیناً، وہ پورے یقین سے بولا۔ مجھے اور کچھ نہیں پوچھنا جناب اعلیٰ، میں نے اپنی جرح ختم کر دی۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا مقررہ وقت ختم ہو گیا۔ جج نے 1 ہفتے بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ آئندہ پیشی پر استغاثہ کے گواہوں کے بیانات کا سلسلہ شروع ہوا۔ جیسا کہ میں پیچھے بتا چکا ہوں، استغاثہ کی جانب سے لگ بھگ درجن بھر گواہوں کی فہرست داخل کی گئی تھی، مگر یہاں پر نہایت ہی اہم گواہوں کا احوال بیان کیا جائے گا۔ سب سے پہلے عنایت اللہ نامی ایک شخص گواہی کے لیے پیش ہوا۔ عنایت اللہ ملزم اعجاز حسین کا پڑوسی تھا۔ وہ اپنا حلفیہ بیان ریکارڈ کروا چکا تو وکیل استغاثہ جرح کے لیے کٹہرے کے پاس چلا گیا۔ عنایت اللہ صاحب، وکیل استغاثہ گواہ کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، جب ملزم کو گرفتار کیا گیا اس وقت آپ موقع پر موجود تھے؟ جی ہاں، موجود تھا، اس نے اثبات میں جواب دیا۔ میں شور کی آواز سن کر گھر سے باہر نکلا تھا، پھر پتہ چلا کہ میرے پڑوسی اعجاز حسین نے کسی کو قتل کر دیا ہے اور پولیس اسے پکڑنے آئی ہے۔ وکیل استغاثہ سائیڈ میں رکھی چوبی میز کی طرف گیا اور وہاں سے سیلوفن بیگ کے اندر رکھے ہوئے آلہ قتل کو اٹھا لایا۔ آلہ قتل اور دیگر ضروری اشیاء سیلوفن بیگز میں محفوظ کر لی جاتی ہیں اور انہیں عدالت کے کمرے ہی میں رکھنا لازمی ہوتا ہے۔ وکیل استغاثہ نے مذکورہ بیگ استغاثہ کے گواہ کو دکھاتے ہوئے کہا، یہ وہ ریوالور ہے جس سے فائرنگ کر کے مقتول رفیق شاہ کو موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ یہ ریوالور ملزم کی ملکیت ہے۔ آپ اس ریوالور کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ میں اس ریوالور کے حوالے سے صرف اتنا جانتا ہوں کہ پولیس نے یہ ریوالور میری نظر کے سامنے اعجاز صاحب کی گاڑی میں سے برآمد کیا تھا، گواہ نے جواب دیا۔ اس وقت ملزم کی گاڑی کہاں کھڑی تھی؟ اس کے گھر کے اندر۔ ریوالور گاڑی کے کس حصے سے برآمد کیا گیا تھا؟ ڈیش بورڈ میں سے۔ وکیل استغاثہ نے پوچھا، کیا پولیس نے آپ کے سامنے ریوالور کو چیک کیا تھا؟ جی ہاں، وہ اثبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ اس وقت میرے علاوہ بھی چند افراد وہاں موجود تھے، ہم سب کے سامنے ہی پولیس کے افسر نے ریوالور چیک کیا تھا۔ اس چیکنگ کا نتیجہ کیا نکلا تھا؟ اس کی چیکنگ سے پتہ چلا تھا، وہ آلہ قتل کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا، کہ اس میں سے 2 گولیاں فائر کی گئی ہیں۔ وکیل استغاثہ نے مزید 1-2 سوالات کرنے کے بعد جرح ختم کر دی تو میں جج کی اجازت حاصل کر کے وٹنس باکس کے قریب پہنچ گیا۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور استغاثہ کے گواہ عنایت اللہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، عنایت اللہ، آپ کو ملزم کے پڑوس میں یا ملزم کو آپ کے پڑوس میں رہتے ہوئے
کتنا عرصہ ہوا ہے؟ وہ چند لمحے سوچنے کے بعد بولا، کم از کم 10 سال تو ہو ہی گئے ہیں۔ ان 10 سالوں میں نے اسی انداز میں کہا، آپ کا کم از کم 10 بار تو ملزم سے واسطہ پڑا ہی ہوگا۔ 10 بار کیا، 10,000 مرتبہ پڑا ہوگا، اس نے جواب دیا۔ آپ نے ملزم کو ملتے جلتے اور دیگر معاشرتی معاملات میں کیسا پایا ہے؟ میں نے پوچھا، آپ اس کے کردار کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میں نے اعجاز حسین کو ہر معاملے میں سچا اور کھرا پایا ہے۔ کیا آپ کا دل گواہی دیتا ہے کہ ملزم نے کسی شخص کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہوگا؟ میں نے وٹنس باکس میں کھڑے استغاثہ کے گواہ عنایت اللہ سے سوال کیا۔ جی، دل تو نہیں مان رہا، وہ ہچکچاہٹ آمیز لہجے میں بولا، مگر حالات و واقعات اسے قاتل ثابت کر رہے ہیں۔ حالات و واقعات اسے قاتل گردان رہے ہیں۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، ابھی یہ بات ثابت نہیں ہوئی۔ وہ خالی خالی نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اگلا سوال کیا، عنایت اللہ صاحب، ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے وکیل استغاثہ کی جرح کے جواب میں معزز عدالت کو بتایا کہ پولیس نے آپ کی نگاہ کے سامنے آلۂ قتل کو ملزم کی گاڑی میں سے برآمد کر کے چیک کیا تھا اور اس میں سے 2 گولیاں چلی ہوئی پائی گئی تھیں۔ آپ نے کیسے یقین کر لیا کہ مذکورہ ریوالور میں سے صرف 2 گولیاں ہی فائر کی گئی تھیں؟ اس لیے کہ ریوالور کے 2 چیمبرز خالی نظر آ رہے تھے، گواہ نے جواب دیا۔ آپ کو معلوم ہے ریوالور کے کتنے چیمبر ہوتے ہیں؟ 6، میرا خیال ہے 6 چیمبرز ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے آپ نے ریوالور کے 4 چیمبرز بھرے ہوئے دیکھے تھے؟ جی ہاں، اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ جب میرے سامنے پولیس نے ریوالور چیک کیا تو اس کے 4 چیمبرز کے اندر گولیاں موجود تھیں۔ عنایت اللہ صاحب، میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں استفسار کیا، کیا آپ نے اس واردات سے پہلے ملزم کا ریوالور چیک کیا تھا؟ میرا مطلب ہے وقوع کی رات جب ملزم نگینہ بیگم کے گھر کی طرف جا رہا تھا تو کیا آپ کو اس کے ریوالور کے چیمبرز دیکھنے کا موقع ملا تھا؟ اس نے ایک لمحہ الجھن زدہ انداز میں مجھے دیکھا، پھر جواب دیا، نہیں۔ اس کا مطلب ہے آپ وثوق کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ جب وقوع کی رات ملزم جائے واردات پر پہنچا تو اس کا ریوالور پوری طرح بھرا ہوا تھا۔ میں نے تیز نظر سے استغاثہ کے گواہ کو گھورا۔ ظاہر ہے جناب، میں نے اس وقت ریوالور کو چیک تھوڑی کیا تھا کہ وہ خالی ہے یا بھرا ہوا۔ وہ بے بسی کے عالم میں بولا، مجھے تو یہ بھی پتہ نہیں کہ وہ کب وہاں گیا تھا، میں اس بارے میں وثوق کے ساتھ کیسے کہہ سکتا ہوں؟ اس کا مطلب ہے یہ بھی ممکن ہے کہ ریوالور کے چیمبرز میں شروع ہی سے 4 گولیاں بھری ہوئی ہوں۔ یہ نہیں ہو سکتا جناب، وہ بے ساختہ بول اٹھا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ میں نے بھی اسی بے ساختگی سے پوچھا۔ اس لیے کہ وہ سرسراتی ہوئی آواز میں بولا، ملزم نے اس موقع پر اپنے ریوالور کے 2 چیمبرز خالی دیکھ کر بڑی حیرت سے کہا تھا، 2 گولیاں کہاں چلی گئیں؟ اس کا واضح مطلب یہی ہے کہ اس کے ریوالور کے تمام چیمبرز بھرے ہوئے تھے۔ ملزم کے یہ الفاظ کہ 2 گولیاں کہاں چلی گئیں اس امر پر دلالت کرتے ہیں کہ وہ 2 گولیاں اس نے فائر نہیں کی تھیں۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، آپ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ میں بھلا کیا کہہ سکتا ہوں؟ کیا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ملزم نے وہ 2 گولیاں رفیق شاہ کو قتل کرنے کے لیے فائر کی تھیں؟ میں نے خاص جارحانہ انداز میں پوچھا۔ یہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں جناب؟ وہ الجھن زدہ لہجے میں بولا، جب میں نے اپنی آنکھوں سے ملزم کو قتل کی واردات کرتے ہوئے نہیں دیکھا تو اتنی بڑی بات کیسے کہہ دوں؟ تو آپ نے اس کیس کے حوالے سے صرف وہی دیکھا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا جو پولیس نے آپ کو دکھانے کی کوشش کی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے جرح موقوف کر دی۔ عنایت اللہ کے بعد یکے بعد دیگرے محمد اکرم اور حفیظ خان کو گواہی کے لیے کٹہرے میں لایا گیا۔ یہ دونوں افراد بھی ملزم اعجاز حسین کی گلی ہی میں رہتے تھے اور ان کے سامنے پولیس نے نہ صرف اعجاز حسین کو ہتھکڑی لگائی تھی بلکہ اس کی گاڑی کے ڈیش بورڈ میں سے آلۂ قتل بھی برآمد کیا تھا۔ ان دونوں کے بیانات عنایت اللہ کے بیان کا عکس تھے، لہٰذا انہیں ضابطۂ تحریر میں لانے کی میں ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ اس کے بعد مقتول رفیق شاہ کے 2 قریبی دوستوں کو گواہی کے لیے پیش کیا گیا۔ وہ دونوں مقتول کے زبردست حمایتی تھے اور دونوں کے بیانات میں بیشتر چیزیں مشترک تھیں، لہٰذا میں ان میں سے صرف ایک کا بیان آپ کی نظر کرتا ہوں۔ فرید احمد اور توفیق علی نامی استغاثہ کے ان گواہان میں سے فرید احمد کا بیان قدر اہم تھا، لہٰذا اسی کا احوال ملاحظہ کیجیے۔ فرید احمد کی عمر 30 اور 35 کے درمیان رہی ہوگی۔ وہ ایک عام سا شخص تھا، اپنی وضاقتہ اور بول چال سے ان پڑھ معلوم ہوتا تھا۔
مجھے معلوم ہوا کہ وہ بندہ کسی فیکٹری وغیرہ میں کام کرتا تھا۔ فرید نے سچ بولنے کا حلف اٹھانے کے بعد اپنا بیان ریکارڈ کروا دیا۔ وکیل استغاثہ گھما پھرا کر 10 منٹ تک گواہ سے مختلف سوالات کرتا رہا۔ پھر اپنی باری پر میں وٹنس باکس کے قریب چلا گیا۔ میں نے گواہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس طرح جرح کا آغاز کیا: فرید صاحب، آپ مقتول کو کب سے جانتے تھے؟